ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأسأل الله عز وجل أن يرحم من توفي من إخواننا المسلمين بسبب الزلزال في تركيا وفي سوريا، وأسأل الله تعالى أن يعافي جريحهم وأن يلطف بمن نجا منه. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رحم فرمائے ان مسلمانوں پر جو زلزلے کی وجہ سے جن کی موتیں واقع ہو گئیں، اللہ انہیں شہادت کا درجہ عطا کرے، اور اس میں جو زخمی ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا کرے، ایسے ہی جو بے گھر ہو گئے ہیں، ایسے ہی جو یتیم ہو گئے ہیں، جو بیوہ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے، اللہم ربنا آمین۔ محترم بھائیو، معزز ساتھیو، آج کل یہ پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے۔ کسی بھی کونے میں کسی بھی قسم کی خبر ہوتی ہے تو سبھی کو پتہ چل جاتا ہے، اور ہم بھی علی الصبح اس خبر سے واقف ہوئے جو زلزلہ آیا، جو بھیانک قسم کا زلزلہ تھا، جو اب تک موتوں کی ان لوگوں کی تعداد جو بتائی جا رہی 30,000 سے اوپر، اور اللہ عالم ابھی بھی کتنے بھائیوں ان بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور جو بے گھر ہو گئے، جن کی پوری فیملی غائب ہو گئی ہے، ختم ہو چکی ہے، ان کی بھی تعداد کافی ہے۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ ادھر ایک سوال آتا رہتا ذہنوں میں، یہ کیا حکمتیں ہیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ یہ عذاب کیوں دیتا ہے، اور اس میں بے قصور بچوں کی جانیں جاتی ہیں، عورتوں کی جانیں جاتی ہیں، بوڑھوں کی جانیں جاتی ہیں، اور اس میں بہت ایسے بھی نیک اللہ والے ان کی بھی جانیں جاتی ہیں؟ کیا حکمتیں؟ یہاں تک کہ کہنے والے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ فائدہ ملتا ہے؟ اعوذ باللہ۔ ایسے ہی بہت سے لوگوں کا تو یہ تصور ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کا کوئی مشیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ محض یہ دنیاوی اسباب ہے جن اسباب کی بنا پر یہ زلزلے واقع ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ باتیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ اس درس میں انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ٹائم جو ہے اس کا خیال کر لیتا ہوں تاکہ اس کے اندر ہی بات مکمل ہو جائے۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، دو اہم باتیں ہیں، تمہیدی باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو زلزلہ واقع ہوا ہے اس سے ہم سبھی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو کتنا ہی علم ترقی حاصل ہو جائے، جتنا بھی اسے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اور علم میں، ٹیکنالوجی میں کافی آگے بڑھ چکا ہے، تب بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس کا علم بہت ہی کم ہے اور ناقص ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم علم ہے، بہت ہی معمولی ہے۔ تو دیکھیے، آج یہی انسان گرہن کب لگے گا پہلے سے بتا دیتا ہے، ایسے ہی آندھی کے بارے میں یا کہیے کہ بارش کے بارے میں توقع غالباً صحیح آ جاتا ہے، ٹھنڈی آنے والی ہے، شدید آندھی آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی تقریباً آئیڈیا لگا لیتا ہے۔ لیکن یہی زلزلہ سے کوئی ابھی بھی پوری دنیا بھائیوں اس کو علم نہیں ہے، اگر ہوتا تو شاید کچھ اور وہ پہلے سے اسباب اپنا لیتے۔ تو یہ پہلی بات کہ انسان کا علم بہت ہی ناقص اور کم ہے۔ نمبر دو، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی معمولی قدرت کے سامنے جو اللہ دکھاتا ہے، معمولی سے قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت استطاعت اور ہے، معمولی سے جھٹکا جو کچھ سیکنڈ تک آیا جس سے یہ انسان کی قوت پر آپ جائزہ لگائے کتنا یہ کمزور ہے، یہ کتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عاجز ہے، بے بس ہے۔
وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا یہ کمزور ہے، اس کی خلقت ہی میں ہے، یہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اگرچہ اپنے آپ کو بہت کچھ طاقتور سمجھے، سمجھدار سمجھے، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے؟ بہت ہی کمزور ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی عقیدے کے متعلق ایک بنیادی بات ہمیں جاننا چاہیے، یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اختیار، اللہ تعالیٰ جب چاہتا تبھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طرح جو بتاتے ہیں یہ ماہرین یا ایسے جو جیولوجی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ زمین کے کچھ حصے ہوتے ہیں جہاں وہ زمین کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو ایسے جگہوں پر زلزلے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہاں یہ اسباب اور شرعی اسباب میں کوئی تناقض نہیں ہے، کسی نے یہ زمینوں کو وہاں کمزور کر دیا جس سے زلزلہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا آتا ہے تو واقع ہونے والا ہوتا ہے تو واقع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جہاں یہ نہیں آتا ہے تو وہاں کچھ اور بھی طوفان آ جاتا ہے، قحط سالی عام ہو جاتی ہے، بارش بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا میں متصرف ہے۔ تو دنیاوی اسباب جو ذکر کر رہے ہیں اور شرعی اسباب، اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، باتیں ٹکرا نہیں رہی ہیں، اللہ ہی تعالیٰ نے وہ اسباب دیے ہیں جو یہ اسباب کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی یہ زلزلے واقع ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو نہیں ہوگا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، پہلے بھی بعد میں، اور ایسے ہی ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو بھی مصیبتیں واقع ہوتی ہیں اس زمین پر یا ایسے ہی آپ کی ذات نفس، آپ کے یعنی انفرادی طور پر یا ایسے ہی پوری زمین کے متعلق، تو یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو لکھ دیا، اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، تو آمنا باللہ عز وجل وصدقنا به، تو یہ ہے عقیدہ، یہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور بات ہے کہ یہ جو زلزلے واقع ہوتے ہیں یہ جو کثرت سے اب ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھیں ترکیہ، اور اس میں ابھی کئی جھٹکے آئے بھائی، کئی جھٹکے آئے ہیں، دسیوں آئے ہیں، اور ابھی بھی کہہ رہے چانسز ہے کہ اور بھی آئیں، اور پھر ایسے کچھ مہینے پہلے افغانستان میں آیا تھا، اور بھی ایسے ہی مختلف جگہوں پہ آتے رہتے ہیں۔ یہ پہلے ہم دور دور دیکھتے تھے، اب قریب ہوتے جا رہا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے، جس سے بخاری و مسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج القتل ويكثر المال حتى يفيض فيكم، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ نمبر ایک علم کو اٹھا نہ لیا جائے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں گے کہ اہل علم اور ایسے ہی شریعت دین سے جو واقف ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور اگر آپ اور جگہوں پہ جائیں گے تو وہاں تو اور نہ کے برابر ہے۔ ایسے ہی وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے، عام ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ زلزلے آتے رہیں گے۔ ایسے ہی يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانہ بہت ہی قریب ہو جائے گا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو پہلے مہینوں میں سفر کرتے تھے لوگ طے، اب دنوں میں یا گھنٹوں میں طے کرنے لگے۔ حتیٰ يتقارب الزمان وتظہر الفتن، فتن بھی بہت زیادہ یہ پھیل جائیں گے، فتن الشبہات، فتن الشہوات، فتنۃ المال، فتنۃ النساء، مختلف قسم کے فتنے آپ دیکھ رہے ہیں، خاصتاً عورتوں کا فتنہ بہت ہی زیادہ ہر جگہ عام ہوتے چلا جا رہا، مال کی لالچ، اس کا فتنہ ہر جگہ عام، اور یہ بڑھتے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور ہر جگہ یہ عریانیت، فحاشی یہ بڑھتے ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ایسے ہی وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، قتل عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اپنے اسلامی ملکوں میں آپس میں کس طرح ایک دوسرے پر سبب معلوم ہے قتل کر دیے، بم میں داخل ہوئے، بم بلاسٹ کیے، کتنے مسلمین مارے گئے، عجیب، یہاں تک کہ جس اور روایتوں میں لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قاتل کو نہیں معلوم کیوں قتل کر رہا ہے، اسے آرڈر دیا گیا ہے، اس کو جس سے فٹ کیا گیا مشین کی طرح ریموٹ سے چلایا جا رہا ہے، اور مقتول کو بھی نہیں معلوم کہ آخر میرا جرم کیا ہے کہ میں مارا جا رہا ہوں، قتل کیا جا رہا ہوں۔ یہاں خود آپ جدہ کا ایک واقعہ آپ دیکھیں گے، ساتھ ہی آپس میں
ایک کے پیچھے ساتھی، جبکہ اٹھنا بیٹھنا تھا، گاڑی میں باندھ دیے، گاڑی جلا دی، گاڑی سے نکلا یہاں تک کہ چلا رہا چیخ رہا، آخر میں میرا جرم کیا تھا، اور ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے دم اس نے توڑ دیا۔ یعنی فعلاً ایک ساتھی پر بھروسہ کرنے لائق نہیں ہے، اسی لیے وہ اس حالت میں بھی وہ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا، جلتے ہوئے جسم میں کہہ رہا ہے، چلا رہا، آخر میرا قصور کیا، جرم میں ذرا بتاؤ تو میں نے کیا کیا؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل۔ ایسے ہی مال عام ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مال پہلے جو کم رقم میں کام ہوتا تھا، آج وہ 100 گنا میں بھی شاید وہ نہیں مل رہا۔ یعنی اگر دیکھیں گے تعداد میں گننے میں تو مال زیادہ ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کے پاس مال آ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں عمرہ میں آج سے 10 سال پہلے اتنی تعداد میں عمرہ کے لیے آتے تھے، باہر سے نہیں آتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ تعداد بڑھتے ہوئی چلی جا رہی، بلکہ یہاں ویزا آسان کر دیا، یہاں بھی مہمانوں کی تعداد بھی بڑھتے ہوئی سب کے پاس چلی جا رہی۔ بہرحال بھائیو، اصل موضوع کی طرف تو میں آنا چاہ رہا ہوں۔ اب ادھر ایک سوال ہے کہ یہ زلزلہ جو واقع ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے؟ کیا یہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے، سزا ہے، یا اور بھی اسباب ہیں؟ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے نمبر 1 پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان نشانیوں کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، یہ نشانیاں جو میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں بھیجتا ہوں وہ ڈرانے کے لیے۔ اسی لیے سورج اور چاند میں بھی جو گرہن لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو زلزلہ تو اس سے بھی بھیانک ہے، اس میں اور زیادہ نقصان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخویف، ڈرانا مقصد ہے۔ دوسرا سبب یہ جو ہے، یہ زلزلے جو واقع ہوتے ہیں، یہ گناہ اور ایسے ہی جو نافرمانی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ یہ نازل کرتا ہے بطور عذاب۔ فرمایا رب العزت نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ فساد عام ہو گئے، پھیل گئے خشکی میں، اور ایسے ہی خشکی اور یعنی سمندر میں، زمین پر خشکی میں، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے جو یہ کرتوت ہے، یہ جو ان کے اعمال کے جو نتیجے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑے اور ایسے ہی کچھ سزا دے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، واپس ہو جائیں۔ تو یہ بھی ہے۔ ایسے ہی تیسرا سبب بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ ہے خاصتاً جب مسلمانوں پر واقع ہوتا ہے۔ اور ادھر ایک سوال آتا ہے کہ جب یہ عذاب کے طور پر واقع ہوتا ہے تو ایسے ہی ان سے بھی زیادہ گنہگار تو کفار ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا اور بھی علاقے میں وہاں کے مسلمان تو اللہ تعالیٰ سے اور دور ہیں، وہاں کیوں نہیں آیا؟ پہلی بات تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جرم، ہر گناہ پر پکڑے اور سزا دے۔ اور پھر ایسے ہی اگر یہ سزا دے رہا ہے، یہ عذاب نازل کر رہا ہے، یہ زلزلے آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی، یہ سبب کیا ہے؟ آزمانا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور یہ پوری زندگی جو ہے یہ آزمائش کی زندگی ہے، امتحان کی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس طرح آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمنوں کی ڈر کے ذریعے، دشمنوں کا ایک ڈر رہے گا، والجوع، بھوک اور پیاس سے، ایسے ہی مال، جان، اور ایسے ہی پھلوں کی کمی کر کے اس کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان مختلف ذریعوں سے۔ اس میں مال میں بھی کمی آتی ہے، جان میں بھی، یعنی کچھ لوگوں کی موتیں واقع ہوتی ہیں، ایسے ہی روزی کی یا پھلوں کی کمی،
وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت خوشخبری دے. جب ان پر مصیبت واقع ہوتی تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالی کے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ہم ملکیت میں، اللہ تعالی ہمارا معبود ہے، رب ہے، وہی متصرف ہے، اور ہم سبھی کو وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم سبھی کو اس رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ بھائیوں کیا ہے؟ یہ 3 اہم اسباب ہیں. اچھا، ان اسباب کے پیچھے پھر حکمتیں کیا ہیں، اور بھی کیا مقاصد ہیں، کیا اس کے پیچھے راز ہے، اس کے پیچھے کیا فائدے ہیں؟ چلیے، عذاب کی وجہ سے واقع ہوا، یا آزمائش کی وجہ سے واقع ہوا، یا اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈرا رہا ہے، ڈرانے کی وجہ سے واقع ہوا، لیکن اور اس کی حکمتیں کیا ہے، راز کیا ہے؟ کیا حکمتیں ہیں کہ اتنی تعداد میں ایک ساتھ مر جائیں، دب جائیں، اور دیواریں ان کے اوپر پھٹ جائیں؟ تو بھائیو، اس میں نمبر 1، اللہ رب العزت ان مسلمانوں پر جو یہ زلزلہ یہ واقع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے موت واقع کر کے اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے. جس طرح کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، کہ المطعون شہید، جو طاعون سے مر جائے وہ شہید ہے، شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. المبطون والمبطون شہید، ایسے جو پیٹ کی تکلیف سے مر جائے وہ بھی شہید ہے. ایسے ہی وصاحب الہدم، جس کے اوپر دیوار گر جائے یا بلڈنگ کے اندر دب کے مر جائے، زلزلہ واقع ہو گیا اور ایسے ہی بلڈنگیں یا دیواریں گر گئیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے. ایسے ہی الغرق، یا جو ڈوب کے جو مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. ایسے ہی والمقتول فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جس کی موت واقع ہوتی ہے وہ بھی شہید ہے. تو یہ ایک حکمت اللہ تعالی، کیا اس میں اللہ رب العزت ان کی جو موتیں واقع ہوئی ہیں شہادت کا درجہ دینا چاہتا ہے. مرنا تو سبھی کو مرنا ہے، آج نہیں مریں گے تو کل مریں گے، کل نہیں 10 سال، تب بھی نتیجہ کیا ہوا؟ مرنا ہی ہوا، دنیا کو چھوڑنا ہی. دوسری جو حکمت ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے بھائیوں، اور لوگوں کے لیے عبرت، اس سے درس، اس سے سبق حاصل کریں. ان عبرت میں سے علی سبیل مثال اس زمین پر غور و فکر کریں. یہی زمین جو ثابت رہتی ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو بنایا ہے یہ ہلتی نہیں ہے، ثابت ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا. یہی اللہ تعالیٰ جب چاہتا تو ہلنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرتا ہے کہ استقرار میں، اور زمین جب ثابت رہتی ہے تو اس میں کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی. پھر ایسے ہی آپ دیکھیں گے ابھی بھی کل کی خبریں ہیں، 9 دن کے بعد 10 دن کے بعد بھی کچھ لوگ زندہ نکل رہے ہیں. بھائیو، سوچنے والی بات ہے. جبکہ ان کا حساب 3 دن تک یا 4 دن تک جی سکتا ہے، اتنے دن تک نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی سوچنے والی بات ہے، اس میں بھی سبق ہے کہ موت واقع نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی موت مقرر نہ کرے. چاہے ہوائی جہاز پھٹ جائے، اگر اللہ نے موت نہیں لکھی تو آپ اس میں بچ جائیں گے. زمین 10 فلور کی یا کہیے اتنی بڑی عمارت گر گئی، اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو آپ اس میں سے بچ کے نکلیں گے. مثلا ایک لڑکی کے ساتھ انٹرویو ہے، کس طرح نکلی؟ کہا کہ یہ بارش جو ہو گئی تھی وہ اس کے لیے ایک عظیم نعمت تھی، کچھ قطرات اس تک پہنچ گئے، پانی کے قطرات پیتے پیتے کچھ اور دن تک جی رہی اور زندہ نکلی. 80 سال کی بوڑھی، دنیاوی اعتبار سے آپ کہیں گے یار اس کو، یہ تو اب جی لیتی، اس کو تو پہلے ہی مر جانا چاہے زلزلہ سے پہلے، اور زلزلہ کے بعد بھی بچ رہی ہے. اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی، 80 سال میں نکل رہی. کچھ بچے اس کے نیچے بھائی پیدا ہوئے، وہ بھی صحیح سلامت نکلے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ نے ان کی جان لکھی تھی تو چاہے آسمان گرج جائے، پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، دیواریں گر جائیں، موت واقع ہونے والی نہیں ہے. اس کے بالمقابل اس واقعے پر غور کریں.
ایک شخص نے لکھا کہ میں اس بلڈنگ میں کرائے کے لیے ونر سے مالک سے گزارش کیا کہ ہماری یہ جو ہے کرایہ وہ کم کر دے یا کم سے کم زیادہ نہیں کرے، لیکن اس نے منع کیا اور ہم کو نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ کہہ رہا آج میں اور وہ ایک کیمپ میں رہ رہے ہیں، وہ بھی بے گھر ہو گیا اور میں بھی بے گھر ہو گیا، اللہ نے بلکہ ہماری جان بچا لی، لیکن وہ دونوں برابر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہ بھی ایک حکمت، ان تمام چیزوں پر اگر غور کریں گے تو حقیقت میں عبرتیں ہیں۔ اور اس کے بالمقابل بہت سے لوگ کہیں زیادہ سیفٹی جگہ پر گئے تھے، جیسا ہوٹل میں، اس میں بہت سے دوسرے ملک کے پلیئر تھے، فٹ بال پلیئر جو وہاں کھیل رہے ہیں باہر سے، یعنی اچھی تنخواہوں پہ، وہ بھی اس میں دب گئے، بلکہ والی بال کی ادھر کی ایک ٹیم ایک اسکول کی مکمل صفایا ہو گیا، اللہ المستعان۔ تو دیکھیں اس میں بھی یہ عبرت ہے، قابل غور ہے۔ تیسری بات اس میں، تیسری جو حکمت ہے، یہ زلزلہ جو ہم دیکھتے ہیں اس سے آخرت سے پہلے جو قیامت قائم ہوگی وہ زلزلہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو لوگ کا عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی یا ایسے زلزلہ آئے گا، ارے حضرت دیکھیں اپنے آنکھوں کے سامنے چند سیکنڈ میں یہ تحس نحس ہو گئی، پورا شہر کے شہر غائب ہو گیا، ہزاروں لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہسپتال سب بھر گئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے معمولی جھٹکے سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جھٹکا جو دیا ہے وہ کیا مکمل طور پر قیامت قائم ہونے کے وقت یہ جھٹکا نہیں دے سکتا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ ایسے اذا زلزلت الارض زلزالہ، اچھے طرح یہ زلزلہ ہوگا، پورا جھول لی جائے گی۔ اور ایسے ہی یہ منظر جو ہمیں چھوٹا سے دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں آخرت کا منظر یاد کرنا چاہیے، یہ بھی اس میں یہ حکمتیں ہیں۔ تو یہ اسباب بھائیوں، تین اہم اسباب اور ایسے ہی تین اہم حکمتیں۔ تو اسباب کیا ہیں اس کے زلزلہ کے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ ڈرانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، نمبر 2 بطور سزا، اور نمبر 3 آزمائش۔ اور اس میں جو راز ہیں حکمتیں ہیں کیا ہے؟ نمبر 1 کیا حکمتیں ہیں؟ شہادت کا اللہ تعالیٰ درجہ دینا چاہتا ہے کچھ لوگوں کو۔ نمبر 2 قیامت، عبرت نمبر 2، نمبر 3 قیامت کا منظر، اس سے ہم یاد کرتے ہیں۔ آخری پوائنٹ، آخری بات ہماری یہ ہے کہ اگر زلزلہ اب واقع ہو تو ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے بچائے۔ اس لیے بھائی ہم نہیں جانتے ہیں جب یہ مصیبت آئے گی تو کیا ہم صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے یا بے صبری کا ہم اظہار کریں گے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم دور سے جب یہ بات کرتے ہیں اور یہ حکمتوں کی بات ہم کر رہے ہیں، اسباب کیا ہے، اللہ کی قدرت، تو ہم کافی حد تک ہمیں اطمینان، سکون ملتا ہے۔ لیکن وہی بات اگر آپ کے سر پہ واقع ہو جائے تو شاید اتنی باتیں بھول جائیں اور آپ صبر کرنے کے بجائے بے صبر ہو کر ایسے الفاظ ظاہر کر دے زبان سے جس سے کفر کے مرتکب ہو جائے۔ اللہ المستعان۔ یعنی ایسا تو اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے آزمائشوں سے بچائے۔ لیکن اگر اللہ نے واقع کیا تو ہمیں اس وقت سمعنا واطعنا، راضی ہو جانا چاہیے۔ تو جن پر یہ مصیبتیں واقع ہوئی، جہاں یہ زلزلے واقع ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 1 تو انہیں صبر کرنا چاہیے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پر راضی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی انہیں چاہیے کہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اور ایسے ہی صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی ان میں جو مدد کر سکتے ہیں دوسروں کی، ان کی مدد کریں۔ ایسے ہی کیا یہاں نماز مشروع ہے؟ اگر زلزلے آ رہے، جھٹکے کے امکانات ہیں تو جو صحیح مسئلہ ہے کہ نمازیں اس طرح یہ پڑھ سکتے ہیں جس طرح کی کسوف اور خسوف کی نماز پڑھی جاتی ہے، ویسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، اور یہ کئی اہل علم کا یہ قول ہے۔ تو یہ بھی اس کے بارے میں کہ 2 رکعت پڑھی جائے، ہر رکعت میں 3 رکوع اور 2 سجدہ، جس طرح کی ہم نماز کسوف میں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں 2 رکوع 2 سجدہ، تو ابن عباس سے آتا ہے 3، ہر رکعت میں 3 رکوع اور 2 سجدہ۔ بہرحال تو یہ جن پر یہ مصیبتیں واقع ہوں،
لیکن جنہیں اللہ نے محفوظ رکھا جیسے ہم اور آپ ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی اس مصیبت میں، اس پریشانی میں ہم شریک رہیں، اور ہم بھی غم کا اظہار کریں اور ان کی ہم مدد کریں، غم گساری، غمخواری کا اظہار کریں۔ اور یہ غمخواری مسلمانوں کے ساتھ اس کی متعدد قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ہم غم گساری کر سکتے ہیں مال کے ذریعے، اگر اللہ نے مال دیا اور سب کو الحمدللہ کم زیادہ سب کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جاہ و منصب کے ذریعے، تو جنہیں اللہ نے پہنچ دی ہے اور یہ جو منصب ہے اس منصب کے ذریعے خدمات کر سکتے ہیں، تو ان پر یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ بھی اس طرح خدمت کریں۔ ایسے ہی آپ غم گساری، غمخواری کر سکتے ہیں جسمانی سے، یعنی اپنے جسم اور قوت خدمت کر کے اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بھائیوں دعا کے ذریعے، ان کے حق میں استغفار کر کے، ایسے ہی اگر آپ ان کو اچھی نصیحت دے سکتے ہیں اس کے ذریعے، ایسے ہی آپ ان کی یہ کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ دور ہیں، غم کا اظہار کریں، غم کا اظہار کریں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس پریشانی میں شریک ہوں۔ اس سے بھی بھائیو سامنے والے کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی کئی قسمیں ہیں جو آپ ان کے ساتھ یہ تعاون کر سکتے ہیں، اس میں جو واضح ہے ایک مالی تعاون، اور ایسے ہی جو وہاں پہنچ کے مدد کر سکتا ہے وہ ہے، اور ایسے ہی دعا اور ان کے حق میں یہ ظاہر کرنا یہ غم اور ایسے ہی یہ پریشانی۔ آخری بات اور بات میں ادھر یہ ختم کروں گا، یہ آخری نقطہ تھا۔ پھر سے یہ سوال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں، یہ میں اخیر میں واضح کر رہا ہوں۔ ایک بچے اس میں دب رہے ہیں، عورتیں دب رہی ہیں، اس کا فائدہ کیا، حکمت کیا ہے؟ تو بھائیو اور محترم ساتھیوں، اس کی حکمتیں میں نے شروع میں ذکر کر دیا، اسباب بھی میں نے بیان کر دیا، لیکن تب بھی مزید ایک واضح یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے حقیقت میں یہ سوال انسان کو کرے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے متعلق، یہ شرعی اعتبار سے یا بنیادی طور پر یہ غلط ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ تو یہ بھائیو سوال اساساً یہ غلط ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، وہی متصرف ہے، انا للہ، ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت میں، اور ہم سبھی کو اسی رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ سوال بنیادی ہی غلط ہے، لیکن تب بھی یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام، توجہ چاہتا ہوں بھائیوں، شیخ اسحاق صاحبہ ہے اور انشاءاللہ بھی وہ بھی مخاطب ہوں گے، ذرا اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو بھائیو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ ہر کام میں اگرچہ بظاہر وہ چیز بری دکھ رہی ہے، بھیانک دکھ رہی ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، ادھر آپ کو ظلم نظر آ رہا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا فعل، کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں وہ حکمت، ہم حکمت تک پہنچ گئے، سمجھ سکے یا قاصر ہے۔ اگر حکمت سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی۔ اگر ہم حکمت تک نہیں سمجھے یا ہماری بات یہ ذہن میں ابھی بھی نہیں گھسی، تب بھی ہمارا یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اپنے عقل کو ہم متہم کریں، اس کو قاصر ٹھہرائیں کہ یہ عقل کم سمجھ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل یہ حکمت سے خالی ہے۔ تو ادھر ایک قاعدہ یہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کچھ چیزوں کو ناپسند کرو، تمہیں برا لگے، لیکن حقیقت میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اس کے بالمقابل وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ممکن ہے کچھ چیزوں کو تم پسند کرنا چاہ رہے ہو، وہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہو، یہ کام حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے برا ہے۔ تو بھائیو بظاہر بہت سے چیزوں میں برائی نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں خیر ہے۔ بہت سی چیزوں میں آپ کو خیر نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کے حق میں برائی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے علیم اور حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے،
اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اس میں بھی حکمتیں ہیں. علی سبیل المثال اگر بچوں کا انتقال ہو گیا تو یہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ بچے جو مسلمانوں کے بچے ہیں بلوغ سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے وہ جنتی ہیں. امام احمد نے کہا اس میں شک ہی نہیں ہے، بلکہ کہا یرجا لوالدیہ، ان کے والدین کے لیے بھی اچھی امید ہے کہ وہ بھی اس بچے کی وجہ سے جنتی ہو جائیں. اور اصل ہم مسلمانوں کا یہ پورا عقیدہ ہے، دنیا تو ایک ممر ہے، ایک سفر ہے، اصل جو زندگی ہے وہ ہے آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ یہاں سے رخصت ہو کر جانا ہے. تو خلاصہ کلام بھائیو، ہمیں ہر حال میں راضی ہونا چاہیے اور ایسے ہی یہ یقین کرنا چاہیے کہ حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت اگر سمجھ گئے تو الحمدللہ، نہیں سمجھے تو اپنی عقل کو ہم قاصر ٹھہرائیں. اس کے علاوہ ہم نے اور بھی اہم باتیں زلزلے کے متعلق ذکر کی، اسباب اور اس کی حکمتیں، اور پھر ایسے ہی کچھ عقیدے کے متعلق باتیں، کچھ تمہیدی باتیں جس میں انسان کی کمزوری اور کم علمی کا یہ ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہر قسم کے فتنوں سے، ایسے ہی زلزلوں سے، ایسے ہی پریشانیوں سے، تمام قسم کے فتنوں سے، شبہات، چاہے فتن الشبہات ہوں یا فتن الشہوات ہوں، سبھی سے ہمیں بچائے، محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہمارے ان مسلمانوں پر رحم فرمائے جن کی موتیں واقع ہو گئیں، اللہ انہیں شہادت کا درجہ دے. ایسے ہی جو زخمی ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد کرے، ان کی شفاء کاملہ عطا کرے. اور باقی ان تمام مسلمانوں پر جو بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے اعزاء اقربا کی موتیں واقع ہو گئیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے. آمین یا رب العالمین. اور ہم سبھی کو ان کی مدد کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.